کوئی جان مر سکتی ہی نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چوتھے مہینے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا رزق کھانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور غلط طور پر سمجھا ہے۔ یہ مطلب بھی سمجھا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ہلائے بغیر بھی روزی تو مل ہی جانی ہے۔ آسمانوں میں رزق لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب بے بنیاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے حلال رزق کی کوشش کرو۔ اور انسان اگر حلال رزق کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ تو ہو سکتا ہے اس نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ محنت کرے گا تو اس کو اتنا رزق ملے گا، نہیں محنت کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا۔ من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دی گئی ہے، رزق بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کا دل یہ ہو، کسی کو پسند یہ ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو اس سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آسمان میں رزق ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اس کا مفہوم درست نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ اکبر، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ بھی آسمانوں میں۔ آسمانوں میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ بھی سب کچھ آسمانوں سے۔ آسمانوں میں رزق ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے رزق ملتا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی بارش اترتی ہے تو بارش کے ساتھ بہت سارا رزق تمہیں ملتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ رزق جو ہے ملتا تو زمین سے، رزق ملتا تو یہیں سے، لیکن اس کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، اور جو فیصلہ اللہ نے رزق کا کیا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اس سے نہ ایک ذرہ کم نہ ایک ذرہ زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی جان مر سکتی ہی نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ ایک تو ہمیں بتانے کے لیے، ایک تو فرمایا کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تھا، تب جب کائنات پیدا کی تو اس سے پہلے ہی ساری مقادیر، تقدیریں ساری لکھ دی تھیں، اور کس کا کتنا رزق ہے وہ لکھ دیا تھا۔ اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چوتھے مہینے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا رزق کھانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی سمجھا ہے اور غلط طور پر سمجھا ہے۔ یہ مطلب بھی سمجھا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ہلائے بغیر بھی روزی تو مل ہی جانی ہے۔ آسمانوں میں رزق لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس پر یہ پہلو ہے، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہیں کہ فلاں شخص ایسا تھا، فلاں لوگوں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں کہ اس نے یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا اور بس اس نے کہا میں تو باقی زندگی یہیں گزار دوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ خود رزق دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، اور میں تو اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزار دوں۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ پھر اس کا بھائی بھی آ گیا، وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کو ٹوکریاں ملی، کھجوروں کی ٹوکریاں آ جاتی تھی کہیں سے، اور وہ اس کو کھاتے رہتے تھے اور رزق بھی ملتا رہتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتے رہتے۔ اب بے بنیاد باتیں ہیں۔
دیکھیں اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے حلال رزق کی کوشش کرو، اور انسان اگر حلال رزق کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ دینا تو رزق اسی نے، لیکن اس رزق کو حلال یا حرام بنانے کے لیے انسان نے کوشش محنت کرنی ہے، اور جب یہ کوشش محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے، اور وہ جس طرح سے یہ کوشش کرتا ہے اس طرح کا رزق اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں کیا معلوم کہ کیا لکھا ہے، وہ تو اس کا علم ہے، تو جو اس کا علم ہے ہم اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے اس نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ محنت کرے گا تو اس کو اتنا رزق ملے گا، نہیں محنت کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا، اگر اس نے یہی لکھا ہو، ہمیں کیا پتا، اس میں آپشنز دیے ہوئے ہو، تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر یہ کرے گا، کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اس نے بتائے ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کرے چاہے یہ راستہ اختیار کرے، تو جو جس راستے پر چلتا ہے اس کا جو نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ مثلا دیکھیں نا، رزق تو لکھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، یا ایک حدیث میں آتا ہے من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دی گئی ہے، رزق بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کسی کا دل یہ ہو، کسی کو پسند یہ ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داریوں کو جوڑا کرے، گویا جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جو انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آسمان میں رزق ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اس کا مفہوم درست نہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ وما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سب کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ جزا و سزا کا وعدہ، عذاب اور رحمت کا وعدہ، جو کچھ آتا ہے، جو بھی قانون ہے اللہ کا، سارے فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں، کس کے اوپر کس کو عذاب کرنا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہیں، کس کو دنیا کے اندر اللہ نے اچھا رکھنا ہے، کس کو برا رکھنا ہے، کس کو جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم ملے گی، کس کو جنت ملے گی، سارے فیصلے آسمانوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔